جب حضور علیہ السلام نے بندے کا انتخاب کیا جس کی زبان سے یہ نعرہ لگوایا کہ من سب نبیًا، اس کا نام علامہ خواجہ حسین رضوی ہے۔ شاہی کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، اس درجے بدل جاتے ہیں قرآن سحر خیز، اس مرد خود آگاہ و خدا بخت کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جمع پرویز، اور محکوم کے الہام سے اللہ بچائے۔ ایک صدی پہلے علامہ اقبال بھی دعا کر گئے کہ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت کرے اقوام ہے وہ صورت تکبیر۔ اور محکوم کا الہام جو وہ کہتا ہے کہ آج میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مرید جناب کرو کہ نون لیگ کی جھوڑی بھیجتے ہو، مرید جناب کرو تو پھر پی ٹی آئی کی جھوڑی بھیجتے ہو، مرید کرو پھر انہوں نے جناب پیپل پارٹی جھوڑی بھیجتے ہو۔ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت کرے اقوام ہے وہ صورت تکبیر۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے علامہ صدر صاحب نے مجھے بات سنائی ہے کہ میں نے کہا کہ جنا یہ لوگ بہت سارے لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری جماعت بھی شامل ہو جائیں، تحریک بھی شامل ہو جائیں۔ یہ غالباً تحریک لبیک سے پہلے کی بات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وفد ایسا تیار کریں جو لوگوں کو گھروں میں جا کے دستک دے، لوگوں کو ہمارے مشن میں شامل کرے، ہمارے ساتھ وہ دین کا پرچم بلند کرے۔ تو امیر مجاہدین فرمانے لگا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بندہ چوک میں ڈنڈیریوں کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آواز دے رہا ہوتا ہے 100 روپے کلو 100 روپے کلو 100 روپے کلو۔ آپ نے دیکھا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا وہ آواز لگاتا ہے، اگر تھک جائے تو پھر ٹیپ بھی گاڑی لگا دیتا ہے اور پھر ٹیپ چلتی ہے اور وہ گاہکوں کو آواز دیتی ہے 100 روپے کلو جناب 100 روپے کلو 100 روپے کلو۔ اور آپ نے کہا کبھی آپ نے کسی سرانے کی دکان پر جا کر دیکھا ہے یہ زرگر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گرمیوں کا موسم ہو تو وہ اے سی لگا کے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ہو تو ادھر چل رہا ہوتا ہے، وہ اندر آرام سے بیٹھتا ہے، نہ آواز لگاتا ہے نہ دروازے پہ کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں میں نے یہ مثال دی ہے، ورنہ پوری کائنات کی ایک طرف رکھتے تو پھر بھی عشق رسول کا موازنہ اور مقابلہ نہیں۔ ہم بھائی ڈنڈیریاں نہیں بیچتے، ہم تو عشق رسول کے دام پہ آتے ہیں، اس لیے ہمیں آوازیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو جہاں بابا جی پہ لائے پوری امت کو آج اسی کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا نظارہ ہے۔ یہ جو جام امیر مجاہدین نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کو پھیلائے، اسی عشق رسول کی برکت سے آج تحریک لبیک پاکستان اپنی وجاہت کے ساتھ میدان کارزار میں کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے، آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ یہ وقت گزرنے والا ہے اور حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ میرے ذمہ ایک دو پیغام ہے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ سیکورٹی والے بچے یہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، رش کی وجہ سے اگر کسی ذمہ دار کو کسی آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو آپ اسے دل میں نہ رکھیں اور برا نہ بنائیں، وہ بچے صرف آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید پھر دوبارہ اس طرح کیونکہ الیکشن قریب آ رہا ہے اور دوبارہ پھر شاید موقع نہ مل سکے، گزارش یہ ہے کہ جملہ عہدیداران کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ الیکشن کے لیے ملک پاکستان کے کلچر کے مطابق امیدوار اس میدان میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے اس سفر کے ساتھی ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے، آپ کا رتبہ آپ کی قدر ہم تو بہتر آپ ہی کو نہیں جانتا، آپ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ لیکن عہدیداران کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ الیکشن کے لیے امیدواران میدان میں پنجاب اور پاکستان کے کلچر کے مطابق اتاریں اور دوسروں کو آنے کی جگہ دیں، راستے میں دیوار بن کر آپ کھڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اپنے ناصر ہو۔
اور آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر رکھنے کے لیے کامیابی اور کامرانیوں سے ہم کنار فرمائیں۔ آپ نے اسٹیج پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے اسٹیج پہ جو مشائخ نہیں تھے، سادات نہیں تھے، علماء نہیں تھے، شیوخ الحدیث نہیں تھے، شیوخ القرآن نہیں تھے، سجادہ نشینان نہیں تھے، لیکن امیر محترم نے کس طرح ان کو ویلکم کیا ہے، کس طرح ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ تو آپ بھی امیدواران کو تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر آنے کی جگہ دیں اور دعوت دیں اور انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے انہیں اس میدان میں اترنے کے لیے آپ موقع عطا فرمائیں۔ علاوہ بھی کیونکہ میرے ذمہ یہی تھا کہ میں بابا جی کے حوالے سے مشہور کروں اور آپ کا پیغام پہنچاؤں کہ چہرہ کوئی بھی آنکھ دے ٹھہرا نہ پھر کبھی، اور ہم نے کسی بھی شخص کو چاہا نہ پھر کبھی، روٹھا ذرا سی بات پر اٹھ کر چلا گیا، ایسا گیا کہ لوٹ کے آیا نہ پھر کبھی۔ اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ اگر حکومت اجازت دے تو بغیر کسی توقف کے یہ قافلہ یہیں سے فلسطین جانے کے لیے تیار ہے۔ اب تشریف لا دیں